بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج 22 رجب المرجب ہے۔ اس دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی سسٹر حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے حرم میں تھی، حضور کے نکاح پاک میں تھی۔ یہ آپ کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور کی ظاہری حالت میں، حضور کی ظاہری زندگی پاک میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جن لوگوں نے زیارت کی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ان کو صحابی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی۔ جو صحابہ ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہیں، خواہ وہ انصار میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے مہاجرین کی یا انصار کی، حضور کے کسی صحابی کی بھی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان تو بڑی، لیکن حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ جیسے بندے کو ستارے رہنمائی دیتے ہیں رات کے پہر میں، جب بندہ اکیلا ہو، جنگلوں میں ہو، تو جو ستارے ہوتے ہیں یہ بندے کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، بندے کو رستہ بتا رہے ہوتے ہیں، بندے کو وقت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فرمایا جس کے رستے پر بھی چل پڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کی مثل اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کی مثل اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، لیکن ادھر وہ بندہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پاک کی زیارت کی ہے، یعنی درجہ صحابیت پر فیض ہے، ادھر وہ بندہ نصف مٹھی جو خرچ کر دے اللہ کی بارگاہ۔ ہم نے کتنا خرچ کیا؟ احد پہاڑ کی مثل، احد پہاڑ کی مثل اللہ کے رستے میں سونا خرچ کر دیا۔ ادھر حضور کا صحابی جس نے حضور کی زیارت کی ہے جاگتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ادھر وہ بندہ نصف مٹھی جو خرچ کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی کا اجر زیادہ ہے، تمہارا اجر تھوڑا ہے۔ میرے صحابی کا اجر زیادہ ہے، تمہارا اجر تھوڑا ہے۔
کیوں؟ اس نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی ہے، یہ درجہ صحابیت کی برکت ہے۔ پھر دوسرے مقام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور جسے دیکھو میرے صحابہ پر تان و تشنگی کر رہا ہو، اس طرح کی بات کر رہا ہو، اسے کہو تیرے شر پہ لعنت ہو، تیرے شر پہ لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام تو اپنی جگہ پہ، اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں، تیرے غلام نہیں، ان کے گھوڑے بھی نہیں، ان کے پاؤں بھی نہیں، وہ ان کے پاؤں میں جو خاص سی چیز پڑی ہوتی ہے وہ بھی نہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں جو اس سے شرارے نکلتے ہیں، میں رب ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں، میں رب ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تو جس بندے نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حضور کی ظاہر حیات پاک میں، وہ درجہ صحابیت پر فیض ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جتنا مرضی کوئی غوث ہو، قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی ولی ہو، جتنا مرضی بڑا صوفی ہو، وہ حضور کے غلام جس نے حضور کے چہرہ پاک کی زیارت کی ہے، جو درجہ صحابیت پر فیض ہے، وہ اس کے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا، اس کے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ حضور کے اصحاب کا بڑا مقام ہے، اہل بیت کی اور صحاب کی جو شان ہے وہ میں اس طرح سمجھ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کیا مطلب؟ اس حدیث کا ہمیں مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ اس حدیث کا ہمیں مطلب ایسے سمجھ آئے گا کہ پرانے زمانوں میں جب کشتیاں چلتی ہوتی تھی سمندروں میں تو وہ ستاروں کے سہاروں سے چلتی تھی۔ اگر ستارے نظر نہیں آتے تھے تو کشتیاں چلنی ممکن نہیں تھی۔ اگر ستارے ہوں لیکن دریا کو عبور کرنے کے لیے، سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی نہ ہو، بندہ پھر بھی مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ ستاروں کے سہاروں سے وہ پانی کو عبور تو نہیں کر سکتا۔ اگر ستارے نہ ہوں تو کشتی چلانا والا کشتی چلا کر پانی کو عبور نہیں کروا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے بغیر کشتی کا گزارا نہیں ہے، کشتی کے بغیر ستارے ہوں تو بندے کا گزارا نہیں ہے، ایسے ہی فرمایا رہنمائی میرے صحابہ سے لو اور سوار میری آل بیت کی کشتی میں ہو جاؤ۔ جب تم ستاروں اور کشتی دونوں کو ملا کر چلو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ آج کچھ لوگ اہل بیت کے معاملہ میں غلو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اصحاب کے معاملہ میں کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اصحاب کے معاملہ میں غلو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے ہی گمراہ ہیں۔ بندہ وہی کامیاب ہے جو حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرے اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔